اتنا چمکتا دھمکتا کریئر چھوڑ کے میمکری کا بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں۔ اس کے بعد مجھ سے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی کی نقل اتار سکوں۔ اب میں آپ کو دیکھوں، میں بہت چیزیں کرتا تھا۔ میں یوٹیوب کا کام میں کسی اور سے نہیں کرواتا۔ کیوں؟ یوٹیوب پہ کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ فیک سٹوریز۔ میرے بعد کتنے یوٹیوبرز بنے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں وہ بتاؤں۔ سوشل میڈیا پہ بھی کام کیا ہے آپ نے، چینلز میں بھی کام کیا ہے، تو سر بیسک فرق جو ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے ان میں؟ وہ آزادی سے نہیں کما رہے، وہ مالک پیسے دیتا ہے تو وہ کما رہے ہیں۔ اب اس کو حقارت کی نظر سے کہتے ہیں یہ تو یوٹیوبر ہے۔ آپ کے پاس میں کیا ہوں نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس وہ دماغ ہی اگر نہیں ہے سمجھنے کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیسے سمجھاؤں؟ السلام علیکم ناظرین، میں افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شیئرنگ ود پروفیشنل وزڈم۔ ناظرین، آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا نام باسط علی ہے۔ ان کو اکثر آپ نے یوٹیوب، سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پہ میمکری کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، مگر آج کا جو مدعا ہے وہ یہ نہیں کہ یہ میمکری کرتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے میمکری چھوڑی کیوں۔ تو ناظرین آئیے جانتے ہیں باسط علی سے کہ میمکری چھوڑنے کا ریزن کیا تھا۔ السلام علیکم باسط صاحب، کیسے ہیں آپ؟ سر وعلیکم السلام، میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے انوائٹ کیا مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اتنا چمکتا دھمکتا کریئر چھوڑ کے میمکری کا آپ بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ آ گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا بات تھی؟ سر بالکل میمکری کا جو چمکتا دمکتا آپ نے کہا کہ میں نے پاکستان کے ٹاپ ٹی وی چینلز پہ شو کیے ہیں۔ ایون میں اپنا شو، ایون لاسٹ جو مجھے آفر ہوئی وہ ARY نیوز سے تھی، فہد مصطفیٰ، PSL کا شو تھا۔ صحیح۔ لیکن میں نے چھوڑ دیا، میں نے ان کو بھی ریجیکٹ کیا، ان کو پتہ ہوگا۔ میں نے کہا میں نہیں کر رہا۔ اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی مشکوٰۃ شریف میں کہ میں کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں۔ آپ سے وسلم نے فرمایا کبھی کسی کی نقل نہ اتاروں، خواہ اس کے بدلے مجھے دنیا آخرت کا مال کیوں نہ دیا جائے۔ صحیح۔ اس کے بعد مجھ سے ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں کسی کی نقل اتار سکوں۔ ایون ان گھر میں، دوستوں کے سامنے، شگل میں بھی کبھی میں نے نہیں اتاری، کیونکہ اس کو بالکل چھوڑ چکا میں۔ ایون مجھے انڈیا میں تھی آفر کامیڈی سرکس میں 27 فیب کے واقعے سے پہلے، جو جہاز گرا دیا تھا۔ میں اور کچھ اور کامیڈینز ہماری بات چل رہی تھی کہ ہم جائیں انڈیا میں پرفارم کریں، لیکن پھر میں نے کسی جگہ پرفارم نہیں کیا۔ ایون ابھی بھی انڈین، میرے موسٹلی زیادہ تر جو دوست ہیں وہ انڈین انڈسٹری سے بہت زیادہ ہیں، فلم انڈسٹری سے بھی، بالی ووڈ سے بھی، ان کی پنجابی موویز سے بھی بہت زیادہ دوست ہیں، ان کی ایکٹر ایکٹریس بہت جانتے ہیں مجھے، لیکن میں نے نہیں کیا۔ میں نے ادھر کا تو کافی کلچر ہے یہ میمکری کرنا۔ ادھر سب سے بڑی بات ہے رسپیکٹ، وہ ٹیلنٹ کو یہاں لے جاتے ہیں کہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، ٹیلنٹ کی وجہ سے وہ بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے بہت ارلی ایجز میں بلا لیا تھا کہ آ جائیں، ہم کرتے ہیں کوئی اس پہ، ہم آپ کو اس تب بلائیں گے، یا ٹائم دیا تھا، لیکن وہ واقعہ ہوا۔ پھر یہ چیزیں میں نے دیکھی، تو ایون میں جب پہلی دفعہ آپ کے ادارے میں آیا تھا میں میمکری کرتا تھا، اب آیا ہوں اب میں نہیں کرتا۔ تو یہ میرے اندر، میں کہتا ہوں میرے اندر کی، اس کے بعد جو سکون میرے اندر آیا ہے نا، وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور فائنینشلی بھی میں بہت اسٹرانگ ہوا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ، حالانکہ بے شک ٹیلنٹ ہے، سوچیں AR بھائی نے مجھے بلایا، وہ کتنے پیسے دیں گے؟ کچھ تو پیسے دیں گے کہ یار جب پیسے، لیکن اس پیسے میں جس ٹائم میں نے وہ حدیث پڑھی نا، مجھے وہ پیسہ لگا ہی نہیں۔ آپ نے جب یہ چیزیں چھوڑنے کا ارادہ کیا، آپ کو رجسٹ تو کیا ہوگا لوگوں نے، کافی میڈیا چینل نے کچھ نہ کچھ کہا ہوگا، بہت لوگوں نے کہا یار کرو یار۔ ہاں، ایک چینل سے اور بھی مجھے کہا، انہوں نے کہا یار اچھا جب آپ نے چھوڑ دیا آپ کو کیا بلائیں، ورنہ کہتے ہیں لوگ کہ آ جاؤ، لیکن سب نے مجھے اس میں، مجھے لگتا ہے اپریشیٹ ہی کیا کہ یار اچھا کیا ہے۔ کیونکہ سر بیسکلی یہ تو آپ کا ایک ٹیلنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ فیمس ہو رہے تھے۔ آپ سر میں پرندوں کی بھی میمکری کرتا تھا۔ میں نے جب میمکری لائی، میں نے نئے لوگ لائے تھے میمکری میں، جب میں آیا تھا تب وہ گنے چنے ٹی وی پہ میمکری ہوتی تھی، میں نئی چیز کرتا تھا ہمیشہ، میں پرانی پہ رہ ہی نہیں سکتا، میں ہمیشہ نئی چیز کو پہ بلیو کرتا ہوں۔ تو میں نے نئے کریکٹرز لائے تھے۔ میں پرندوں کی میمکری مجھے نہیں لگتا گناہ ہوگی، وہ گناہ نہیں لگتا، باقی مجھے ساری، اب میں آپ کو دیکھوں، میں بہت چیزیں کرتا تھا میں، تو میں نے پھر وہ چھوڑ دی ساری۔ میں نے کہا جب میرے نبی نے اس کو منع کیا ہے تو نبی سے آگے تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے لیے دنیا آخرت سب سے، انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں تب تک تم ایمان کی حالت میں نہیں ہو صحیح جب میں تم سے سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ جو سب سے زیادہ عزیز بندہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ عزیز شخصیت ہیں، جو ہستی ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کرنا، تو who the hell I am کہ میں یہ کروں، چاہے میرے اندر جو بڑا فن خان میں ٹیلنٹ ہو، ٹیلنٹ تو بھی ان کا ہی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔
سر پھر آپ نے کور کس طرح کیا وہ جو بلینک جگہ رہ گئی تھی جو میمکری سے آپ نے پر کی ہوئی تھی, تو اس کی جگہ پھر آپ نے کس طرح اس کو کور کیا؟ سر الحمدللہ میں کما رہا تھا سوشل میڈیا سے. ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ مجھے ایک بندے نے کہا تھا جب میں نے استعمال نہیں کیا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ جاؤ. صحیح. میں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, جتنی محنت میں نے دوسری کی ہے نا اپنی انڈسٹری میں, شوبز کہہ لیں یا میڈیا انڈسٹری میں, تو یہ تو بہت آسان ہے, یہ تو خود کرنا ہے. وہ تو دوسروں کے پاس جانا ہے کہ یار مجھے میمکری کرنی ہے, مجھے شو کرنا ہے, یہ تو خود کرنا ہے, یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. اور میری پہلی ویڈیو میں نے کرونا ڈیز میں استعمال, پہلی ویڈیو 9 لاکھ ویوز تھے. ماشاءاللہ, زبردست. تو الحمدللہ یوٹیوب سے ارن کر رہا تھا, تو وہ ارننگ کا مسئلہ نہیں تھا مجھے, تو میں نے اس لیے کہا یار چھوڑ دیں, بے شک پیسے ہوں, یہ نہیں کرنا. سر آپ نے میمکری چھوڑ کے اب کس طرح کے کانٹینٹ بنانے پر زور دے رہے ہیں؟ سر میں کانٹینٹ کے حوالے سے بات کرتا ہوں, اوپنلی کرتا ہوں. بہت سے لوگ اپنے کانٹینٹ چھپاتے ہیں کہ میں ایسے کرتا ہوں, میں ایسے کرتا ہوں. نہیں, میں جو کرتا ہوں وہ دنیا کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں. صحیح. میں انٹرویوز کرتا تھا, میں نے پورے پاکستان میں اکیلا جاتا تھا موبائل. بہت سے لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار میں نے یوٹیوب سے پیسے کمانے, فیس بک سے پیسے کمانے, سوشل میڈیا سے پیسے کمانے, میرے پاس اچھا کیمرہ نہیں ہے, سیٹ اپ نہیں ہے میرے پاس, سیٹ اپ نہیں ہے میرے پاس, اچھے لوگ نہیں ہیں ساتھ کام کرنے والے, میں اکیلا. پہلے تو میں نے ایک موٹر وے کیس کور, شاید آپ کو پتا ہو, موٹر وے کیس اکیلا کور کیا تھا. موبائل پکڑتا تھا, اکیلا جاتا تھا, اکیلا شوٹ کرتا تھا. وہ اب جو ملزم تھا اس کے علاقے میں, وہ بڑا وائرل ہوا تھا. اس کے بعد میں پورے پاکستان میں, یہاں سے سوات, پنجاب کا ہر کونا اکیلا جاتا تھا رات کو. صحیح. رات کو گاڑی اکیلی سٹارٹ کی, نکل گیا. اور جو لوگ انٹرویوز جن کے گھروں میں جاتا تھا ان سے ہی میں کیمرہ پکڑواتا تھا, یار کیمرہ پکڑیں. اور سٹل میں اپنے یوٹیوب کا ورک اکیلا کر رہا ہوں. باقی میرا ادارہ ہے, ادارے کا کام تو باقی لوگ کر رہے ہیں, لیکن یوٹیوب کا کام میں کسی اور سے نہیں کرواتا. کیوں؟ کیونکہ تب میں اکیلا کر سکتا تھا, میں اب بھی اکیلا کر سکتا ہوں. تو یہ ایک موٹیویشن ہے ان لوگوں کے لیے کہ آپ یوٹیوب پہ صرف, آپ کے پاس اگر وہ نوکیا کا کیمرے والا چھوٹا موبائل ہے نا, اس میں بھی اپنا آئیڈیا وہ لائیں کہ اس سے بھی آپ وائرل ہو جائیں. تو بیسکلی آئیڈیا ہوتا ہے اور آپ کا کام اکیلے ہو سکتا ہے دنیا میں. بالکل سر, یہ تو بہت اچھا ایک آئیڈیا لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ٹیم نہیں ہے, ہمارے پاس سیٹ اپ نہیں ہے. تو سر یہ انسپریشن کہاں سے ملی کہ آپ جو اکیلے چل پڑتے تھے اس سفر میں؟ سر میں انسپریشن میرے اندر ہے, چھپی ہوئی تھی, خود سے لی. دنیا میں کسی سے میں نے کوئی انسپریشن نہیں لی. صحیح. کوئی دے نہیں سکتا. بالکل. بات کر سکتے ہیں آپ, یہ کر لیں, شاید میں بھی لوگوں کے لیے بات کر لوں, لوگ کہ ہاں اچھی بات کر رہے ہیں. کوئی کسی کو موٹیویٹ اس طرح نہیں کر سکتا جب تک خود بندہ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہ کرے کہ میں نے کرنا ہے. سر میں وہ ہوں جو 2 دن بھوکا بھی رہا ہوں زندگی میں, سر درد ہوتا تھا بھوک سے, وہ وقت بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. تو میں نے اس ٹائم بھی اپنا چلنا, میں چل کے پیدل چلتا تھا, اس لاہور کی گرمی میں کہہ لیں, اسلام آباد میں کہہ لیں, ٹی وی چینل چلنے تک پیدل چل کے جاتا ہوتا تھا. اس میں کوئی شرم نہیں ہے, آپ کو کسی نے اٹھا کے نہیں دینا, آپ نے خود, آپ نے اگر موٹیویٹ ہونا ہے تو خود سے ہوں. ایک سٹیپ لے لیں کسی چیز پہ. فار ایگزامپل کوئی بننا چاہتا ہے, میں بننا چاہتا ہوں جی یوٹیوب پہ جانا چاہتا ہوں, ایک سٹیپ لے لیں, فرسٹ سٹیپ لیں, پھر اگلے سٹیپ آسان ہوتے جاتے ہیں. محنت بندہ زیادہ کرتا جاتا ہے, تو آپ محنت زیادہ کریں, آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. سر اب سیریس سٹوریز کو لے کے جب یوٹیوب پہ کوئی کنٹینٹ بناتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ فیک سٹوریز ہیں, بالکل کہتے ہیں, ریئل نہیں ہیں, تو اسکرپٹیڈ ہیں اسپیشلی کہتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں اس بارے میں بالکل بولنا بھی چاہتا ہوں, میں نے بہت بار بولا بھی ہے. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں میرے بعد کتنے یوٹیوبرز بنے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کتنے لوگوں کے گھر چل رہے ہیں وہ بتاؤں. میں نے جب یوٹیوب سٹارٹ کیا تو 2-3 پاکستان میں فیمس یوٹیوب کام کر رہے تھے. اس کے بعد آپ یقین کریں وہ بہت لوگ جانتے ہیں, میں نے انگلی پکڑ کے کہتے ہیں نا ان کو چلایا ہے ساتھ. صحیح. 10 سے 20 یوٹیوبرز ایسے بھی ہیں جو اب اچھا کام بھی کر رہے ہیں, ان کو میں نے کہا یہ کام کرو, آؤ ادھر چلتے ہیں, یہ والا کرو, یہ رستہ ہے. وہ کام اچھا کر کے اوپر گئے. اس کے علاوہ اور یوٹیوبرز تقریباً 200 سے 300 لاہور میں میرے آئیڈیاز پہ کام کر رہے ہیں لوگ. نائس. ایک چھوٹا سا آئیڈیا تھا وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. اس پہ خالی ایک آئیڈیا پہ کم از کم لاہور میں 300 سے 400 یوٹیوبرز ہیں جو کما رہے ہیں. اب آتے ہیں بات کس پہ, کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کانٹینٹ پہ. دیکھیں کانٹینٹ بیسیکلی ہم فیک, یہ کانٹینٹ فیک نہیں ہوتا. آپ جب یوٹیوبر ہو آپ یہ سمجھ لو کہ آپ جرنلسٹ نہیں ہو. صحیح. میں نے حالانکہ میڈیا میں جرنلزم کیا ہوا ہے, میں نے ڈگری کی ہوئی ہے پراپر, لیکن یوٹیوب کو آپ ٹی وی سے مت ملاؤ. پہلی بات, یوٹیوب رہنے دو, کیونکہ یوٹیوب کو کہا جاتا ہے یوٹیوبر کو کانٹینٹ کریٹر. صحیح. یہ نام یوٹیوب نے دیا, میں نے نہیں دیا. اس کو کہتے ہیں کانٹینٹ کریٹ کرو بھائی, تو میں نے ان کے لیے کریٹ تو کرنا ہے اگر میں وہاں سے کما رہا ہوں. بالکل. اب میں نے کیا کیا ہے, میں نے سب سے پہلے جتنی میں نے اکیلے نے ریئل سٹوریز کی نا لوگوں کی کور کر کے, اتنی مجھے آپ نکال کے دکھا دیں, حساب لگا لیں میرے چینل پہ. میں کہہ رہا ہوں میں سوات تک اکیلے گھروں میں جا کے ان کی ریئل سٹوریز بناتا تھا. اب انسان کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے کتنا کام کریں. اب میں نے کیا کیا ہے, میرے اندر ریئل سٹوریز بھی چلتی ہیں, کریٹڈ کانٹینٹ بھی چلتا ہے. کریٹڈ کانٹینٹ وہ ہوتا ہے جس سے میسج ہے
اس عوام کے لیے، کیونکہ میں ان کے مطابق وہ کنٹینٹ بتاتا ہوں، جیسے ان کے ذہن ہے ویسا ہی کنٹینٹ بناتا ہوں. مثال کے طور پہ شیعہ سنی. صحیح. اب شیعہ سنی پہ مجھے برا لگتا ہے کہ یار میں شیعہ، میں سنی، میں وہابی، میں مسلمان کوئی نہیں کہتا. میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہوں. بے شک. میں اس پہ کیا کہتا ہوں، میں نے کنٹینٹ بنایا ہے. فار ایگزامپل اس کنٹینٹ میں ریئلٹی کیا ہے، میاں بیوی. اب وہاں میں نے ایک کو شیعہ بنایا، ایک کو سنی بنایا. میں نے بتایا کہ یار یہ دونوں غلط کر رہے ہیں، لڑ کیسے رہیں گے شیعہ سنی پہ، ہمارا نکاح جائز نہیں، ہمارا یہ نہیں ہے، ہمارا وہ نہیں ہے. اب اینڈ پہ میسج کیا ہے، آپ میسج دیکھیں. آم کھائیں پیڑ نہ گنے، میں یہ لوگوں سے کہتا ہوں. آپ میسج کیا ہے کہ آپ لوگ یہ خیال رکھتے ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے؟ نہیں بالکل. آپ لوگ یہ خیال رکھتے ہو کہ آپ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، آپ بیوی بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہو، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کیسا، آپ اپنے ادارے کے ساتھ کیسا آپ سے یہ سوال ہونے، آپ سے یہ سوال ہی انہیں فلاں وقت میں کون غلط تھا، کون صحابہ غلط تھا، کون یہ تھا. وہ ہمارا کام ہی نہیں ہے، وہ اللہ کا کام ہے. بالکل. Who the hell you are، انسان ہو کے تم اتنی بڑی باتیں کر لو کہ میں شیعہ میں سنی. انسان کا تو ٹاپک ہی نہیں ہے شیعہ سنی. صحیح. وہ یہ بات کرنے کی اوقات ہی نہیں ہے اس کی، یہ اللہ کی بات ہے. بالکل صحیح بات. انسان کا ٹاپک بتایا گیا کہ اس نے اخلاق آپ کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق سب سے اچھا ہے. بہترین ہو. پھر جو بہت زیادہ میرے ٹاپکس ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی ولگر بنا دیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں یار او ہو کسی کے ساتھ، اگر فار ایگزامپل یہ ریئل ہوتے ہیں، میں ریئل سٹوریز جب کرتا ہوں کہ کسی بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے مثال کے طور پہ، اللہ معاف کرے، ہو رہا ہے نا پاکستان میں. جائیں آپ کو، میں آپ کو آج کی ڈے میں آپ کو 10 سے 20 نکال کے دے سکتا ہوں، اتنا میں نے کام کیا ہوا ہے. اس پہ کون بولے گا، کون انصاف کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا نا. بول تو سکتا ہوں، اس کا نمبر اس کی فیملی کا لگا کے اس کو ہیلپ تو کروا سکتا ہوں. فریڈم آف اسپیچ ہے. اس کی ہیلپ کرواتا ہوں، اس کی فیملی کو پیسے آتے ہیں، اس کو وکیل فری مل جاتا ہے، اور مجھے اس سے کیا ملنا ہے؟ میں اس سے اچھی موٹیویشن سٹوری بنا لیتا ہوں، وہ زیادہ چل جاتی ہے. ایک ٹاپک. پھر ٹاپک ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے اکثر مسائل ہوتے ہیں جو علماء ڈسکس کرتے ہیں. وہ ایسے ایسے ٹاپک ہیں جو ہر بندہ نہیں ڈسکس کر سکتا. ظاہر سی بات. میں اسی علماء کے ٹاپک کو انہیں میاں بیوی میں فٹ کر کے کام کرتا ہوں. صحیح. فار ایگزامپل کسی کو اولاد نہیں ہو رہی، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایسے معاملے ہیں اولاد نہ ہونے پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب میں اس ٹاپک پہ پراپر شوٹ کرتا ہوں میاں بیوی کو بٹھا کے کہ یار اولاد نہیں ہو رہی تو یہ اس کا حل ہے، اسلام یہ بتاتا ہے، تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو، یہ غلط ہے. بالکل. تو یہ وہ چیزیں جو کوئی بھی نہیں کر رہا، صرف میں کر رہا ہوں. میں اپنے آپ کو میں اللہ معاف کرے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وہ چیزیں جو کرنی بنتی تھی میں اسی چیز کو پریکٹیکل لے کے آیا ہوں. بہت سے ایسے مسائل ہیں، لڑ رہے ہیں لوگ. آپ دیکھیں گھر میں کیا کیا لڑائی ہیں، میں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مجھے تو کتنے فیڈ بیک آتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میرا گھر ٹھیک ہو گیا. صحیح. مطلب آپ ایک پلیٹ فارم کا بہترین استعمال کریں، پازیٹیو یوز کریں گے. پھر ایکسٹرا میرٹل افیئرس پہ میں بناتا ہوں. صحیح. کہ یار یہ غلط ہے. آپ کو جب اللہ پاک نے ایک بیوی دی ہے، آپ کو یہ شوہر دیا ہے، تو آپ کو باہر افیئرس بنانے نہیں چاہیے. اس پہ کون بات کرے گا؟ علماء تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ گناہ ہے. اس کو پریکٹیکل میں دکھاتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. کیونکہ میرے اندر مووی بنانے کا ابھی اتنا نہیں ہے کہ میں مووی بنا لوں، تو میں اسی کو 8 منٹ میں بنا لیتا ہوں. صحیح. سر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی کام کیا ہے، آپ نے چینلز میں بھی کام کیا ہے، تو سر بیسک فرق جو ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے ان میں؟ بیسک فرق یہ کہ آزادی، سب سے بڑا فرق ہے آزادی. آزادی کیا کہ آپ ٹی وی میں آزادی نہیں ہے. وہ آپ مالک جو کہے گا، جو آپ کو اوپر سے گائیڈ کہیں سے بھی اداروں سے یا سیاسی لوگوں کی طرف سے گائیڈ لائن ہوں گی، آپ وہ کام کریں گے. آپ خود کو بھول جائیں گے کہ آپ بھی کوئی انسان ہیں، آپ بھی اشرف المخلوقات ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. مثال کے طور پہ میں عمران ریاض خان کی مثال دیتا ہوں کہ اس نے میڈیا انڈسٹری کو بڑا ٹائم دیا ہے. بالکل. اب ٹی وی والے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یوٹیوب سے وہ نہیں کما رہے، وہ آزادی سے نہیں کما رہے، وہ مالک پیسے دیتا ہے تو وہ کما رہے ہیں. اب اس کو حقارت کی نظر سے کہتے ہیں یہ تو یوٹیوبر ہے. صحیح. دیکھا آپ نے یہ چیز دیکھی؟ میں نے دیکھا. حالانکہ ان کو بیوقوفوں کو نہیں پتا کہ ٹی وی کا فال ہو چکا ہے، ٹی وی بہت پیچھے جا چکا ہے. اب سوشل میڈیا اوپر جا رہا ہے، جو لوگ اوپر جا رہے ہیں ذرا جو نیچے ہوتا ہے وہ باتیں تو کرتا ہے. اب وہی ٹی وی والے، جیسے میں جیو کا مارننگ شو دیکھا، اسے کہہ رہے ہیں یوٹیوبر. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی ترقی سے جل رہے ہیں. صحیح. دنیا میں آپ یوٹیوبر دیکھو نا جا کے، ایون آپ یو ایس اے چلے جاؤ، ان کا نام دیکھنا وہ کیسا کام کر رہے ہیں. بالکل. یہاں پہ آپ اس سے یوٹیوبر بنا کے، کیونکہ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے ٹی وی پہ، کیونکہ آپ نے ٹی وی میں جتنا عرصہ آپ نے ٹی وی پہ آج تک کاپی ہی کیا ہے. آپ کی میڈیا انڈسٹری میں نہ پروڈیوسر کریٹو ہے، نہ ڈائریکٹرز کریٹو ہے، نہ مالکان کریٹو ہے، نہ آپ کے نیوز پروڈیوسر کریٹو ہے، کوئی بھی کریٹو نہیں ہے، سب کاپی پیسٹر ہیں. دوسرا آپ فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں، جگت کا ایک کلچر آیا پاکستان میں. 10 سال تو کامیڈی 10-20 سال سے جگت سے ہی نہیں نکل رہی. ایسے ہی ہے، دماغ ہے نہیں ہے. میں نے بڑا ٹرائی کیا، لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹی وی. میرا پلان ہے کہ ٹی وی انڈسٹری کو ٹھیک کروں، کوئی ایسا موقع مجھے ملے، بڑے اچھی چیزیں کر سکتا ہوں. لیکن
یہاں پر جو آپ کو پتہ ہے فار ایگزامپل آپ کے پاس میں گیا ہوں نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پاس وہ دماغ ہی اگر نہیں ہے سمجھنے کی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیسے سمجھاؤں, میں کنونس ہی نہیں ہو سکتا, کنونس ہی نہیں ہو سکتے. تو یہ ایشو ہے کہ یہاں میڈیا انڈسٹری میں وہی جہلیت ہے جو اس ٹائم ہمارے سیاسی لوگوں میں ہے کہ ایک کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں. لیکن سر سینسر کرنے میں زیادہ کام نہیں آتا, کیونکہ یوٹیوب پہ تو پگڑیاں اچھال دیتے ہیں لوگ, وہ بھی غلط کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ بھی جو غلط تو صحیح تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہے نا. بالکل. تو جو غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں, جو صحیح کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں. غلط صحیح تو ہر جگہ ہے, وہ یوٹیوب پہ نہیں ہے, وہ سوسائٹی میں بھی ہے غلط صحیح, لیکن کم از کم وہ آزادی سے کام کر رہا ہے. ہاں اس کا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کچھ ایسا کہ یار صحیح ہے یا غلط ہے, اس پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سر آپ اس کے علاوہ بھی ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, تو سر اس کے بارے میں مجھے بتائیے کہ جو مین ایک تو پاکستان میں یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اخلاقیات پیرنٹس سکھائیں, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اخلاقیات جو چیز ہوتی ہے وہ پیرنٹس اس لیے نہیں سکھا سکتے کہ بچے ان سے محبت کرتے ہیں, لاڈ پیار میں وہ چیزیں نہیں سیکھ سکتے. ہم پھر بھی کہتے ہیں اس کے ماں باپ نے اس کو تمیز نہیں سکھائی. وہ ایک حد تک تمیز سکھائیں گے, ان کی براٹ اپ ایک اچھا کریں گے, لیکن جو کیوں کہتے ہیں کہ بچے بڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا, کیوں کہتے ہیں کہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں یہ مسئلے آ جاتے ہیں وہ مسئلے آتے ہیں. تو میں ایسا ایک پلیٹ فارم بنا رہا ہوں, مطلب ایک تو میرا جو ادارہ چل رہا ہے بی کامرس, جس میں امیزون ہو گیا, باقی ٹریننگ ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ اور بہت چیزیں سکھائی جا رہی ہیں. میرے 2000 اسٹوڈنٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ, ٹھیک ہے, آن لائن. لیکن میں اس کے علاوہ ایک ایسا ادارہ کالج بنا رہا ہوں جس میں اخلاقیات بھی ہے, ڈیجیٹل دنیا کے بارے میں بھی بتایا جا رہا ہے, اور بچے کو کمانا اسی ایج سے, یعنی کہ وہ پڑھ بھی رہا ہے اور کمانا بھی سیکھ رہے ہیں. تو میں اس طرح کا ایک پلیٹ فارم بھی بنا رہا ہوں. سر کوئی اگر لاسٹ میسیج آپ دینا چاہیں آپ کے لائف ایکسپیرینس سے جو آپ آگے آنے والی یوتھ کو دے رہے ہوں. میں یوتھ کو جو نئی یوتھ ہے اس کو میں صرف یہ میسیج دوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو اتنا ڈیولپ کریں, خود اپنے اخلاقیات کو بھی ڈیولپ کریں, فائنینشلی بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کریں, اور دوسرے کے کام پہ اگر وہ اچھا کر رہا ہے اس کو تعمیری تنقید کریں, اس کے کیڑے اس کے راستے میں نہ ڈالیں, اس کے راستے میں اس کے جیلس مت ہوں کسی سے. اپنی ترقی کریں. آپ میں ایک بندہ بھی ترقی کر کے پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتا ہے. آپ جتنے لوگ, ہم یوٹیوب یا آن لائن کسی اور چیز سے میں اگر کما رہا ہوں تو پاکستان کو پیسہ لا کے دے رہا ہوں, میں پاکستان سے پیسہ لے کے باہر نہیں جا رہا. تو آپ لوگ پاکستان میں پیسہ لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہیں. یہ سیاستدانوں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا, آپ نے ہی ترقی کرنی اور آپ نے ہی اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس میں سوالوں میں ایک یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, جو آپ کی یہ ہیٹ ہے جو آپ پہنی رکھتے ہیں, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے راز بڑے ہیں. میں ویسے بچپن سے ہی ہیٹ پہننے کا شوقین ہوں اور ہیٹ میں پہنتا تھا, لیکن اس کا ایک مین, اس سے پورا آپ کو ایک میسج ملنا ہے. میسج کیا؟ بی ڈفرینٹ. صحیح, بی ڈفرینٹ. میں نے جب دیکھا کہ میڈیا میں ہر اینکر ایک ہی شکل کا ہے, اس نے بال کنگھی کیے ہوئے ہیں, ٹائی پہنی ہوئی ہے, پینٹ آپ کو نہیں کہہ رہا, باقیوں کا کہہ رہا ہوں, پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, اور وہ سارے مجھے سیم لگ رہے ہیں. صحیح. تو لوگ مجھے اسی طرح کا سیم نام سے جانیں گے. تو میں وہ جو میں کام کرتا آ رہا ہوں بچپن سے, تو میں حالانکہ میں ٹی وی پہ ہیٹ نہیں پہنتا تھا پہلے, میں نے کہا میں پہنتا ہوں ہیٹ, مجھے ڈفرینٹ بنائے گا لوگوں سے. مجھے دیکھ کے لوگ, ایون مجھے آپ کے اداروں میں سے بہت لوگ اکثر کہتے ہیں کہ آپ مجھے خطرناک لگ رہے ہو ہیٹ میں. تو یہ ہیٹ بیسکلی بتا رہا ہے کہ بی ڈفرینٹ. صحیح. تھینک یو سو مچ باسط علی صاحب. سو نائس آف یو. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. امید ہے آپ لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یہ سیکھا ہوگا کہ کس طرح ہم سوشل میڈیا کا, اور چاہے یوٹیوب ہو, اس کا پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.